الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے سال کے سب سے افضل دنوں کے بارے میں۔ سال کے سب سے افضل دن، یعنی سال میں جتنے بھی دن آتے ہیں ان سارے دنوں میں سب سے افضل دنوں کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی عمریں لمبی کی تھیں، ان کے مقابلہ میں ہماری عمریں محدود رکھیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے بیچ ہوگی۔ اس سے زیادہ یا اس سے کم بہت کم لوگوں کو عمر ملتی ہے۔ تو جب اتنی محدود عمر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے امت محمدیہ کی، اور اس امت کو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیکی کے مواسم کا انتظام کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے مواسم ہیں کہ جن میں بے نمازی بھی چست ہو جاتے ہیں، جیسے رمضان کا موسم ہے، اور کچھ مواسم ایسے ہیں کہ اچھے نمازی بھی، دیندار لوگ بھی ان مواسم کو سمجھ نہیں پاتے، ان مواسم کی قدر نہیں کر پاتے، ان مواسم سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ان مواسم میں سے یہ موسم ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ جی ہاں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے عظیم ہیں، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد جمہور اہل علم، حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور مجاہد وغیرہم کے نزدیک ذی الحجہ کی 10 راتیں اور اس کے 10 دن ہیں۔ امام ابن جریر اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی دن کی قسم کھاتا ہے تو اس دن کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے تو عظیم چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، دراصل ان 10 دنوں کی عظمت، ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج آیت نمبر 28 میں فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ چاہیے کہ گنتی کے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرے۔ ایام معلومات سے مراد حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ یہ عشرۂ ذی الحجہ ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک کے دن۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی کیا اہمیت بتائی ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا کہ افضل ایام الدنیا، سال کے دنوں میں سب سے افضل یہ 10 دن ہیں، کہیں کہا اعظم الایام، سال کے دنوں میں سب سے عظیم یہ 10 دن ہیں، کہیں کہا احب الیہ العمل فیہن، ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، سال کے سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ صحابہ کرام نیکیوں کے رسیا تھے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے افضل یہ 10 دن ہے اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو صحابہ کرام کی نظر میں جہاد کا ثواب بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اگر جہاد کے لیے نکلتا ہے عام دنوں میں، تو کیا اس آدمی کا جہاد کے لیے نکلنا بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر میں نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اگر کوئی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکیاں جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ہاں، ایسا مجاہد جو اپنا سارا مال لے کر کے نکل گیا جہاد میں، اور مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دیا، یعنی شہادت پا لیا، تو اس مجاہد کا اجر اور ثواب ان 10 دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ رب العالمین کو سال کے سارے دنوں کی نیکیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، یہاں تک کہ جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مجاہد اپنا سارا مال جہاد میں لٹا دیتا ہے اور شہادت پا لیتا ہے، تو اس کا شہادت پا لینا، اپنا مال لٹا دینا، ان 10 دنوں کی نیکیوں کے برابر میں ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور آخر یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری حدیث مسند بزار اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں ایک آدمی جہاد کرے عام دنوں میں، تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں نہیں ہوگا، الا رجل عفر وجہہ بالتراب، سوائے اس مجاہد کے جو شہادت پا لیتا ہے۔ آپ کے دل کی تسلی کے لیے تیسری حدیث میں پیش کرتا ہوں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ذو الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کسی دن میں نہیں۔ گویا کہ سال کے سارے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل دن ٹھہرے، سال کے سارے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے عظیم دن ٹھہرے، سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نیکیاں پسندیدہ ٹھہری۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ انہی دنوں میں
عرفہ کا دن بھی آتا ہے۔ عرفہ کا دن جو گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے عرفہ میں موجود سارے اللہ کے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی ایسا دن نہیں جس میں بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دین کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ عرفہ کے دن ہی نازل ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی لیے ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، امیر المؤمنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں کے اوپر ایسی آیت اتری ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید کا دن بنا لیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کی قسم یہ آیت کب اتری ہے اور کہاں اتری ہے۔ یہ آیت عرفہ میں اتری جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن ٹھہرے ہوئے تھے مقام عرفہ میں، اور جمعہ کا دن تھا۔ میرے بھائیوں، عرفہ کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس دن اگر غیر حاجی روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اتنا اجر ملتا ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، انہیں 10 دنوں میں سے ایک یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، جو سب سے عظمت رکھنے والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو یوم الحج الاکبر کہا ہے کہ حج کا بڑا دن۔ جی ہاں، یوم النحر قربانی کا دن کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں میں سب سے عظیم دن، سب سے باوقار دن قربانی کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز اشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت۔ اشر ذی الحجہ کی جو اہمیت اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں اہم عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، نماز، روزے، صدقہ، حج، سب کے سب ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اور سوال اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کا جو یہ مقام بتایا گیا ہے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل 10 دن، سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم 10 دن، سال کے سارے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نیکیاں ان 10 دنوں میں پسند ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں اپنی کم عقلی کی بنیاد پر، دین کا صحیح نالج نہ ہونے کی بنیاد پر، کہ شاید یہ جو 10 دن ہیں یہ حاجیوں کے لیے۔ کس نے کہا حاجیوں کے لیے یہ 10 دن؟ کس نے کہا؟ کیا اللہ نے کہا؟ کیا اس کے رسول نے کہا؟ نہیں۔ جب نیکی کا موسم آتا ہے تو یہ خیر سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو ان کو حج کی وجہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن جب یہ موسم آیا ہے تو اس موسم میں غیر حاجیوں کو بھی ویسے ہی اجر اور ثواب ملے گا اگر وہ حاجیوں کے جیسے اجر کمانا چاہیں گے۔ اسی لیے عرفہ کا روزہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا حاجیوں کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے تھے، روزہ سے نہیں تھے، تو عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے، جس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو عشرہ ذی الحجہ کا اجر و ثواب
ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے ہے، ہر مرد اور عورت کے لیے ہے جس کے اندر دین کی طرف ہو، جو اجر حاصل کرنا چاہے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اتنا عظیم دن آتا ہے، ہمارے سروں پر سایہ ڈالتا ہے، اور ہم کان میں تیل ڈالے ہوئے سوئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دن چلے جاتے ہیں اور ہم کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی ہم نے سن لیا نا، سال کے دنوں میں سب سے عظیم دن، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن، ان دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نیکیاں پسندیدہ ہیں، لیکن سننے والوں میں کتنے لوگ سن لیں گے؟ ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے، کوئی آ کے سنا ہی نہیں۔ ہمارے او بھائی یا او بہن آج ہماری اس مجلس میں نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے بات کو نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو ابھی ہم سے ہٹ جائیں۔ آج ہمیں او بھائی چاہیے، او بہن چاہیے، جو بات سننے کے بعد اس کو دل میں بیٹھاتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو 10 دن ہیں، میری بہنوں، یہ جو 10 دن ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہیں، ہر مرد اور عورت کے لیے ہے۔ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل 10 دن ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابھی آپ نے سنا نا، اعظم، افضل، احب الیہ العمل فیہن، 3 الفاظ ہیں۔ یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو بات واضح ہو گئی نا کہ رمضان سے بھی یہ 10 دن افضل ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طلباء کے بیچ تھے۔ شیخ ابن عثیمین سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ طلباء سے جب عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو سوال کیا، کہا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے آخری عشرے میں صدقہ کرتا ہے اور کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں صدقہ کرتا ہے، کون سا صدقہ سب سے افضل ہوگا؟ کسی نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کا صدقہ افضل ہوگا، کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا صدقہ افضل ہوگا۔ دوسرا سوال کیا کہ کوئی آدمی اگر رمضان کے آخری 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کون سا افضل ہوگا؟ اس میں بھی کسی نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 2 رکعت افضل ہوگی، کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی 2 رکعت افضل ہوگی۔ تو شیخ نے کہا یہاں پر اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کے وقت میں ہمیں حکم ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پھیرتے ہیں تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ پھر شیخ فرماتے ہیں وَلِهَذَا أَقُولُ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَن يُبَيِّنُوا لِلْعَامَّةِ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم والوں پر واجب ہے کہ عوام کے سامنے بیان کرے کہ عشرہ ذی الحجہ کے نیک اعمال کسی بھی وقت کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔
ولہذا اقول انه يجب على اهل العلم ان يبينوا للعامة ان العمل الصالح في عشر ذي الحجة احب الى الله من العمل في اي وقت كان. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل علم پر واجب ہے کہ عوام کے سامنے بیان کریں کہ عشر ذی الحجہ کے نیک اعمال کسی بھی وقت کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں. وَهَذَا مَجْهُولٌ لِلْعَوَامِ لِأَنَّهُمْ لَا يُذَكَّرُونَ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا. شیخ فرماتے ہیں یہ بات عوام کے لیے انوکھی ہے کیونکہ انہیں بہت کم نصیحت کی جاتی ہے. گویا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں اپنے طلباء سے کہا کہ سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں جو نیکیاں ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نیکیاں افضل اور بہتر ہوں گی. لیکن ایک سوال یہاں پر آ رہا تھا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے رمضان کے پہلے عشرے سے افضل یہ 10 دن ہوں گے، دوسرے عشرے سے افضل یہ 10 دن ہوں گے، لیکن رمضان کے تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہے جو ایک ہی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. مجموع الفتاوی میں وہ لکھتے ہیں ایام عشر ذی الحجہ افضل من ایام العشر من رمضان، کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہیں. یعنی ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں سے بھی افضل ہیں، ان 10 دنوں سے بھی افضل ہے. گویا کہ رمضان کے پہلے عشرے سے تو افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. دوسرے عشرے سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. رمضان کے آخری 10 دنوں کے جو دن ہیں ان سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے دن افضل ہیں، لیکن راتیں واللیالی العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی عشر ذی الحجہ. البتہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی 10 راتوں سے افضل ہے لمقام لیلۃ القدر فیہن، کیونکہ انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے بھی حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ یہ بات بعید لگتی ہے. لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ وَإِذَا تَأَمَّلَ الْفَاضِلُ اللَّبِيبُ هَذَا الْجَوَابَ وَجَدَهُ شَافِيًا كَافِيًا، کہ جب ایک فاضل عقل مند اس جواب پر غور کرے گا تو بہت ہی شافی اور اطمینان بخش اس جواب کو پائے گا. میں آپ کے سامنے علماء کے اختلافات نقل نہیں کرنا چاہتا، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن 10 دنوں سے ہم غفلت کے شکار ہیں ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، اور علماء نے ان 10 دنوں کو کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بھی افضل قرار دیا ان عشرے ذی الحجہ کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے راتوں کا استثناء کیا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں صرف مستثنیٰ ہوں گی. اس سے ہمیں ایک نتیجہ لینا چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کے آنے کے بعد جو غفلت کا شکار رہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخر کیوں غفلت کرتے ہیں؟ غفلت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 3 بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں. ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے غفلت ہو سکتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص عبادت ہر انسان پر فرض نہیں کی. رمضان میں ہم کیوں چست ہو جاتے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے. روزہ فرض نہ رہتا نا تو ایسے ہی لاپرواہ لوگ ہوتے رمضان میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موسم دیا اور لاپرواہی میں رمضان کو بھی گنوا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض ٹھہرایا ہے
اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت جب آتی ہے نا تو عجیب طریقے سے بہت ساری عبادتوں کو اکٹھا کر دیتی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں حج فرض ہے اور سب لوگوں پہ نہیں، تو وہی لوگ نیکیاں سمیٹ پاتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، دوسرے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں غفلت کی عبادت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آخر رات کے تیسرے پہر میں اگر کوئی آدمی جاگتا ہے تو اس رات کے تیسرے پہر کی عبادت کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ غفلت کی عبادت ہے۔ تو یہ جو دن ہیں غفلت کے دن ٹھہرتے ہیں، اور غفلت کے دنوں میں اللہ کے نیک بندے ہی چست ہو پاتے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات اتر جائے، بیٹھ جائے، ہمارے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ یہ 10 دن ایسے نہیں ہیں کہ ان کو غفلت میں گزارا جائے۔ دوسری بات، ہمارے جیسے جو خطبہ ہیں، دین کے مبلغین ہیں، وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ باتیں تو بتا دیتے ہیں لیکن دل سے یہ پیغام نہیں نکل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں تک شعوری طور پر یہ بات نہیں پہنچ پاتی۔ ان 10 دنوں میں حج کے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، حج کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا جو اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل 10 دن، سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم 10 دن، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے مقام اور مرتبہ کو صحیح معنوں میں ہمارے دعات اور ہمارے مبلغین لوگوں تک پہنچانے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری غلطی ہے۔ لیکن کیا آج آپ تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی نا؟ میں ایک ہی بات کئی مرتبہ ریپیٹ کیا کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم ہے یہ 10 دن، سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں یہ 10 دن، اور ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو سال کے سارے دنوں کی نیکیوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب آپ کے پاس عذر نہیں رہا، اگر آپ نے کوتاہی کی تو اللہ کے پاس آپ کا مواخذہ ہوگا۔ میرے بھائیو، تیسری وجہ یہ ہے کہ سماج میں عشرے ذی الحجہ کے تعلق سے شعور نہیں پیدا ہوا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دن افضل دن ہے، افضل دن ہے، افضل دن ہے، لیکن شعوری طور پر کیا ان کو پتہ ہے کہ واقعی رمضان سے بھی افضل یہ 10 دن ہے؟ اگر ان کو پتہ ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، سماج میں جو غلط چیزیں ہیں، سماج جب کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو من گھڑت چیزوں کو بھی اپنا لیتا ہے۔ محرم کے دنوں میں کیا کیا نہیں کرتا ہمارا سماج، بے جا رسم و رواج کے پیچھے اسلام کے نام پر یہ سب ہوتا ہے، حالانکہ عاشورہ کے دن صرف روزہ رکھنا ثابت ہے اور کچھ ثابت نہیں ہے۔ تو ضرورت کیا ہے کہ سماج میں بیداری لائی جائے۔ کیسے بیداری آئے گی ہمارے سماج میں؟ ایسے ہی اگر یہ دن گزر جائیں اور ہم سوئے رہیں اور اتنی عظمت اور فضیلت رکھنے والے دن ہمارے سروں سے رخصت ہو جائے تو کیا ہم اللہ کے پاس مجرم بن کر نہیں آئیں گے کہ اتنے عظمت والے دن تھے، تم سوئے رہے، اپنے گھر والوں کو سلائے رکھے؟ تو ان 10 دنوں میں خاص ذہن بنانے کی ضرورت، تربیتی کورسز رکھے جائیں گھروں میں، عشرے ذی الحجہ کی اہمیت بتائی جائے، پریکٹیکل شکل میں بیداری لانے کی کوشش کی جائے۔ ہم میں سے جتنے لوگ ابھی سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ رمضان سے بھی افضل یہ 10 دن ہیں جن میں ابھی ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ایمانی تربیت کی جائے تاکہ سنت زندہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل ہو۔ یہ بزمیں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بھر کر خود اٹھا لے ہاتھ میں نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور دیئی بہنوں، اب ہم آخری گفتگو میں آ چکے ہیں۔ یہ دن جن میں ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں سال کے سب سے افضل دن ہیں، سال کے سب سے عظیم دن ہیں، اور ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ پچھلے سالوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور ان 10 دنوں میں جماعت سے نمازوں کی پابندی کریں گے، 9 دنوں کے
روزے رکھیں گے، اگر ممکن ہو سکتا ہو تو ایک مرتبہ قرآن ختم کریں گے، تہجد کی نمازیں پڑھیں گے، نفلی نمازیں پڑھیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں گے، ہم خود نیک عمل کریں گے، اپنی فیملی کو تیار کریں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے اور اپنے گھر میں ایمانی ماحول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔